سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیوں میں سے ہے. اللہ سورج کو گرہن اور چاند کو گرہن لگا کر اپنے بندوں کو قیامت کا دن یاد کراتا ہے کہ اس دن ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. جب نظر پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. لہٰذا یہ نشانی اس دن کی یاد دلاتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا تو آپ گھبرا کر نماز کی طرف دوڑے. اس موقع پر آپ کا ڈرنا اور تیزی سے آپ اٹھے. آپ کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. آپ مسجد میں تشریف لائے اور پھر بہت طویل قیام، رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھائی. ٹھیک ہے. صحابی کہتے ہیں میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ کسی نماز میں آپ نے ایسا کیا ہو. پھر آپ نے فرمایا بے شک یہی نشانیاں جو اللہ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی بنا پہ نہیں ہوتی. یعنی توہمات میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اللہ ان کو بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے بندوں کو خوف دلائے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں بڑے توہمات ہیں، یعنی چاند اور سورج گرہن کے ساتھ شامت آتی ہے حاملہ خاتون کی کہ اس نے لیٹنا نہیں ہے اور اس کو چلتے ہی رہنا ہے ورنہ بچے کے منہ پہ داغ پڑ جائے گا، اور اس قسم کی بہت سی باتیں. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تھے تو لوگوں نے اس کو اس سے منسوب کر لیا کہ اس وجہ سے یہ گہن ہوا ہے کیونکہ ابراہیم کی وفات ہوئی ہے، یعنی اس کے ساتھ ہی ہوا. تو آپ نے فرمایا اس کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں. یعنی یہ نہیں کہ کسی ملک کا سربراہ وہ مر جائے گا کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے سورج گرہن یا چاند گرہن لگ گیا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو دوسری رکعت کے آخری سجدے میں آپ ہانپنے اور رونے لگے. آپ کہہ رہے تھے لم تعدنی ھذا وانا فیہم، لم تعدنی ھذا ونحن نستغفرک. اے اللہ تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا جبکہ میں ان میں موجود ہوں. تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا جبکہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہوں. پھر آپ نے سر اٹھایا، تب سورج صاف ہو چکا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لوگوں سے خطاب فرمایا. پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں، جب تم ان میں سے کسی کا گرہن دیکھو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اور آپ نے فرمایا کہ کسی کی موت اور حیات سے اس کا تعلق نہیں ہے، یعنی توہمات میں مت پڑھو. اور چونکہ آپ نے اس کا حکم دیا تھا پڑھنے کے لیے، لیکن پھر بھی نفلی نماز ہے، اگر کسی مجبوری سے انسان نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں. اس کے لیے اذان نہیں ہوتی لیکن اعلان ہوتا ہے ان الصلاۃ جامعۃ. اگر حرم میں کبھی آپ ہوں تو وہاں ان الصلاۃ جامعۃ کی آواز کے ساتھ نماز کے لیے بلاتے ہیں اور لمبی نماز پڑھاتے ہیں. اور اس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سورج بے نور ہوا ایک بار آپ کی زندگی میں، آپ مسجد میں تشریف لے گئے، لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی اور پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کہی. مرد اور عورتیں سبھی پڑھتے ہیں. حضرت عائشہ بھی پڑھ رہی تھی، حضرت اسماء نے دیکھا اور پھر وہ بھی شروع ہو گئی. اور اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے نماز کا. اس میں تکبیر تحریمہ کہے، پھر دعائے استفتاح پڑھے، پھر تعوذ پڑھے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملائے اور لمبی قرات کرے. ثم یرکع رکوعا طویلا، پھر لمبا رکوع کرے، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہے، پھر دوبارہ سے سورت فاتحہ پڑھے. سجدے میں نہیں جانا ابھی، ٹھیک ہے. اور پھر سورت فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملا کر لمبی قرات کرے. تاہم پہلی رکعت یا پہلے قیام سے یہ قیام تھوڑا کم ہوگا. پھر دوسری مرتبہ لمبا رکوع کرے لیکن پہلے رکوع سے قدرے کم لمبا ہوگا. پھر رکوع سے سر اٹھائے، ٹھیک ہے، یعنی رکوع بھی تھوڑا لمبا لیکن پہلے رکوع سے کم. پھر رکوع سے سر اٹھائے، کافی دیر کھڑا رہے، سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد پڑھے، پھر دو لمبے لمبے سجدے کرے. اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر بیٹھے، یعنی جلسہ میں. اس میں کیا پڑھتے ہیں رب اغفر لی رب اغفر لی، اس کی تکرار کرتا رہے. پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت میں بھی دونوں رکوع وغیرہ ادا کرے. ٹھیک ہے. ہر رکعت میں دو رکوع ہیں اور دو سجدے ہیں، یعنی دو رکعتیں بن جاتی ہیں ایک طرح سے، لیکن دوسری رکعت کا عمل پہلی رکعت کے اعمال سے قدر کم ہوگا، یعنی طول اس کا. پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھے اور آخر میں سلام پھیر دے. 4 قیام، 4 رکوع اور 4 سجدے بھی ہیں. جہری قرات آپ نے بلند آواز سے قرات فرمائی تھی. اس میں پرمشقت قیام تھا. حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نے بڑا پرمشقت قیام، یعنی بہت دیر کھڑے رہے، لمبا قیام کیا. آپ کا قیام سورۃ البقرہ کی قرات کی طرح طویل تھا. ہم تو پوچھتے ہفتے میں سورۃ بقرہ پڑھ لیں. اسماء بنت ابی بکر سے روایت، انہوں نے کہا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے لپک کر گئے. کہا ان کی مراد اس دن سے تھی جس دن سورج گرہن لگا ہوا تھا.
تو جلدی میں آپ نے قمیص اٹھا لی، حتیٰ کہ آپ کو چادر لا کر دی گئی تو آپ نے لوگوں کو امامت کراتے ہوئے انتہائی طویل قیام کیا۔ اگر کوئی ایسا انسان آتا جس کو یہ پتا نہ ہوتا کہ آپ قیام کے بعد رکوع کر چکے ہیں تو اس قیام کی لمبائی پر وہ کبھی نہ کہہ سکتا کہ آپ ایک دفعہ رکوع کر چکے ہیں۔ بے شک میرے محبوب بندے وہ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے پیارے کون ہیں؟ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں اور ان کے دل مسجدوں کی طرف لگے رہتے ہیں، مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے گھروں سے محبت کرتے ہیں اور رات کے پچھلے حصے میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں زمین والوں کو کوئی سزا دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو ان کی وجہ سے پھر چھوڑ دیتا ہوں اور ان سے سزا کو ہٹا دیتا ہوں، یعنی ان کی نیکیوں کی وجہ سے زمین پر بہت سی آفتیں آنے سے رک جاتی ہیں، یعنی ان پیاروں کی خاطر۔ اور قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قرآن آپ کو آپ کی بیماری اور علاج کی خبر دیتا ہے، سو آپ کی بیماری آپ کی گناہ ہے اور اس کا علاج اور دوا استغفار ہے۔ اور علی بن ابی طالب کہتے ہیں تعجب ہے اس شخص پر جس کے پاس بچنے کا سامان ہو، اس کے باوجود وہ ہلاک ہو جائے۔ آپ سے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ استغفار ہے، اور آپ کہتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بندے کو استغفار سے غافل نہیں کیا اس حال میں کہ وہ اس سے عذاب دینے کا ارادہ رکھتا۔ اور فضیل بن یاس کہتے ہیں کہ بندے کا قول استغفر اللہ، اس کی تفسیر یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے گناہوں سے ہلکا کر دے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان رہتا ہے، ان دونوں کو سوائے حمد اور استغفار کی کوئی دوسری چیز درست نہیں کر سکتی۔ اور فضیل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بغیر گناہ سے باز آئے ہوئے لوگوں کا استغفار جھوٹے لوگوں کا توبہ ہے۔ اور رابعہ الادبیہ رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں ہم لوگوں کا استغفار زیادہ استغفار کا محتاج ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں جس شخص نے ندامت اور شرمندگی سے پہلے استغفار کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا، اس حالت میں کوئی نہیں جانتا تھا، یعنی اس استغفار کے ساتھ اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا ضروری ہے۔ اور ایک اعرابی کے بارے میں سنا گیا وہ کعبہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے چمٹ کر کہہ رہا تھا اے اللہ میرے گناہ پر مصر رہنے کے باوجود تجھ سے میرا استغفار کرنا قابل ملامت ہے، یعنی میں اس پہ شرمندہ ہوں کہ میں گناہ بھی کرتا ہوں اور پھر بھی توبہ کرتا ہوں، اور میرے علم کے مطابق تیری کشادگی عفو کے باوجود تجھ سے استغفار کو چھوڑ دینا یہ میرے عاجز رہنے اور طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے ہے۔ کتنی نعمتیں تجھ سے بے نیازی کے باوجود مجھے محبوب ہیں، اور میں اپنی فقیری اور محتاجی کے باوجود گناہوں کے ذریعے سے تجھے غصہ دلاتا ہوں۔ اے وہ ذات جو وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے اور جب دھمکی دیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ اے ارحم الراحمین میرے عظیم جرم کو اپنے عظیم عفو معافی میں ڈال دے۔ اور ابو عبداللہ البراق کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر پانی کے قطرے اور سمندر کی جھاگ کے مثل گناہ ہوں اور آپ اپنے رب کو اخلاص کے ساتھ اس دعا سے پکاریں تو انشاءاللہ ضرور آپ کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور وہ دعا ہے اللہم انی استغفرک من کل ذنب تبت الیک منہ ثم عدت فیہ واستغفرک من کل ما وعدتک بہ من نفسی ولم اوف لک بہ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَقَالَتَهُ غَيْرُكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَاسْتَعَنْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَتَيْتُهُ فِي ضِيَاءِ النَّهَارِ وَسَوَادِ اللَّيْلِ فِي مَلَأٍ أَوْ خَلَاءٍ وَسِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ يَا حَلِيمُ۔ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ سے جس کے بارے میں میں نے تجھ سے توبہ کی اور پھر اس کو کر بیٹھا، یعنی ایک دفعہ توبہ کی پھر دوبارہ وہی کام، اور تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے ہر اس وعدے کے بارے میں جس کو میں نے کیا اور پورا نہ کیا، یعنی پرومسز بریک کیے، اور مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس عمل کے بارے میں جس کا میں نے تیرے لیے کرنے کا ارادہ کیا بس وہ دوسرے کے لیے ہو گیا، یعنی ارادہ تھا تجھے خوش کرنا اور میں دوسروں کی تعریف کی طرف چل پڑا۔ اور مغفرت طلب کرتا ہوں ان تمام نعمتوں کے بارے میں جن کو تو نے میرے اوپر کیا، پس میں اپنے گناہوں کے بارے میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اے پوشیدہ و ظاہر کے جاننے والے، میں اپنے ان تمام گناہ کے بارے میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں جن کو میں نے دن کی سفیدی، رات کی تاریکی اور تنہائی اور کھلی جگہ میں پوشیدہ ہو کر اور ظاہر ہو کر کیے، یعنی کہیں پر بھی کیے، ان سارے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں تجھ سے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کا استغفار ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ خضر علیہ السلام کا استغفار ہے۔ لوگوں تم لوگ استغفار کو لازم پکڑو اور گناہوں سے معصوم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار سے عبرت حاصل کرو، اس لیے کہ بندہ گناہوں اور عیوب سے کبھی بھی خالی نہیں ہوتا۔ تم استغفار کو لازم پکڑو،
اس لیے کہ یہ بلاؤں اور مصیبتوں سے روکنے کا مضبوط قلعہ ہے۔ جب تم کوئی گناہ کر لو تو استغفار کرو، کیونکہ یہ ایسی غلطیاں اور گناہ ہیں کہ تمہاری پیدائش سے پہلے گردنوں میں توق پہنا دیے گئے ہیں، اور اگر تم اس پر مصر رہو گے تو ہر طرح کی ہلاکت اور بربادی تمہارے سامنے آئے گی۔ مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، حالانکہ اس کے ساتھ دفاع کا ہتھیار موجود ہے، یعنی استغفار۔ یعنی استغفار ہوتے ہوئے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تم استغفار میں سستی کرنے سے بچو، اور اگر تم نے گناہ کے عہد و پیمان کو مقدم کیا تو یقینی طور پر تم گناہ کر بیٹھو گے اور اللہ کی مغفرت اور بخشش میں شک کرو گے۔ جس شخص پر اللہ کا انعام ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے، اور جس کی روزی میں کمی ہو جائے اس کو چاہیے کہ اللہ سے استغفار کرے، اور جس کے سامنے کو غم اور مصیبت آ پہنچے اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں ہے کوئی طاقت اور قوت سوائے اللہ کے جو بلند و بالا عظیم ہے۔ ہر قسم کے گناہ انسان کے ذہن سے کبھی ختم نہیں ہوتے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ نئے سرے سے توبہ کرے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کو کبھی نہ بھولے اور گناہ کرنے پر مصر نہ ہو، اور جب بھی وہ کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً توبہ اور استغفار کرے۔ دلوں میں دل وہ ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے استغفار کرے تاکہ اطاعت اور فرما برداری کرنے سے پہلے بدلہ مل جائے۔ صبح شام اعضاء اور جوارح کے بارے میں بطور شکر اور عافیت غور و فکر کرنا بھی اس کے گناہ سے استغفار کرنا، توبہ کے ذریعے ایمان کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے عمل کرنا اور اپنے رزق کی اصلاح کرنا۔ تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اللہ سے استغفار کرے، اگر اس کے کرنے سے عاجز ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنا لو لگاؤ، پھر اگر اس سے بھی عاجز ہو تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں مشغول نہ رکھنے میں ہم کوئی عذر نہیں دیکھ رہے، اس لیے کہ درجات کو بلندی اور ترقی دینے میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ استغفار سے متعلق چند اشعار ہیں۔ استغفر اللہ من علمی ومن عملی، میں اپنے علم اور عمل سے اللہ سے بخشش طلب کرتا۔ استغفر اللہ من طمعی ومن عملی، میں اپنے لالچ اور امید سے اللہ سے بخشش طلب کرتا، یعنی مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ استغفر اللہ مما قد جنیت ومن ظلمی وجوری فی ایام الاولی، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام گناہوں سے اور ظلم اور جور سے جن کو میں نے گزشتہ ایام میں کیا ہے۔ استغفر اللہ مما قد خفی وبدا، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام چیزوں سے جو پوشیدہ اور ظاہر ہے۔ وما تقر به نفسی من العمل، اور اس عمل سے جس سے میرے نفس کو سکون ہو۔ استغفر اللہ من حسدی ومن نقصی، میں اپنے حسد اور برائی سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ کبھی ہم نے ایسے بخشش مانگی کہ آج تک میں نے کسی سے جو کوئی حسد کیا اللہ اسے مجھے معاف کر دے؟ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ ومن غروری ومن حولی ومن حیلی، اپنے غرور اور گھمنڈ اور طاقت اور ہیلا اور بہانہ سے۔ استغفر اللہ من حسی ومن نفسی، میں اللہ سے اپنے حصے ظاہری سے ادراک کی ہوئی چیز اپنے نفس سے بخشش طلب کرتا ہوں، یعنی جن چیزوں کو میں دیکھتا ہوں اور جن چیزوں کو نہیں۔ استغفر اللہ من سری ومن عللی، میں اپنے پوشیدہ اور ظاہری گناہ سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ من شرک علی خفیہ، میں اللہ سے اپنے چھپے ہوئے شرک سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ ومن فسوقی و اجرامی ومن ذللی، اور اپنے فسق و فجور اور جرم اور گناہ کے ارتکاب سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ من وہمی و وسوستی، میں اپنے وہم اور وسوسے سے اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ یعنی یہ جو وسوسوں کا آنا ہے یہ انسان کو بھٹکانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور بعض اوقات انسان اللہ کے بارے میں برے گمان کرنے لگتا ہے تو اس پر بھی اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ او من دسیسۃ نفس قد تخیل لی، اور بڑی سازش سے جو میرے دل میں برے وہم و گمان کے ساتھ پیدا ہو۔ استغفر اللہ من کفر بنعمت منہ، میں اللہ سے کفران نعمت کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ للخیر والفضل والانعام سہل لی، جس کو اللہ نے بھلائی اور فضل اور انعام کے ساتھ میرے لیے آسان کر دیا۔ اے اللہ، میں اپنے ان تمام گناہوں سے تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں جن سے میں نے توبہ کی پھر اسے کر بیٹھا، اور تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اپنے اس وعدے کے بارے میں جو میں نے تجھ سے کیا اور اس کی خلاف ورزی کی، اور بخشش طلب کرتا ہوں اس کے بارے میں جسے میں نے تیرے لیے کرنے کا ارادہ کیا لیکن میں نے تیرے سوا کسی کے لیے آمیزش کر دی، اور بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام نعمتوں کے بارے میں جن کو تو نے مجھے عطا کیا، بس گناہ کر کے میں بیکاری ہو گیا، اور میں بخشش طلب کرتا ہوں اس ذات سے جو زندہ اور قائم اور دائم اور غائب اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور رحمان اور رحیم ہے، ان تمام گناہوں اور معصیت کے بارے میں جن کا میں نے ارتکاب کیا، اور ہر وہ گناہ جن کا اللہ کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ استغفار سے متعلق کچھ اور اشعار ہیں۔
استغفر اللہ اہل العفو انزل لی، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں جو غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے. ربا رحیما مفید الخیر من ازلی، وہ رب جو ازل سے بھلائی کا فیضان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. استغفر اللہ من ایذاء الخلائق من الانس والجن والاملاک والصغر، میں اللہ کی مخلوق کی اظہار ازانی سے بخشش طلب کرتا ہوں، چاہے وہ انسان ہو یا جنات یا کوئی ملکیت یا چھوٹے جسم والا جانور. استغفر اللہ من اتیان الشبہات، میں شک و شبہ کے آنے یا کھانے رزق میں، اب الحرام اب المکروہ فی الاکل، مکروہ اور حرام سے اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں. استغفر اللہ من اظہار الحکم، میں اللہ سے اپنی حکمت اور عقل مندی کے غالب کرنے سے مغفرت طلب کرتا ہوں، یعنی اللہ کی بات کے سامنے اپنی بات بڑی کر کے بیان کرنا. والقلب منی غدا بالقبح ذا شتلی، جبکہ میرا دل برائی اور گناہ کی وجہ سے بوجھل اور سخت ہو گیا ہے. استغفر اللہ من بعد ومن بدع ومن بلاء ومن بغی ومن بخل، میں اللہ کی رحمت سے دوری اور ناتجربہ کاری اور مصیبت اور ظلم اور زیادتی اور بخیلی سے اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں. استغفر اللہ من بسط ومن بطر، میں مغرور ہونے اور حق کے انکار کرنے سے اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں. قد بدل علی بحور الخیر بالوشل، کیونکہ یہ دونوں میرے لیے خیر و بھلائی کے سمندر کو پانی کے ایک قطرے میں تبدیل کرنے والے ہیں. یعنی گناہ جو ہیں وہ انسان کی نعمتوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں، جیسے سمندر کو قطرہ بنا دیتے. استغفار کے خزانے اس کتاب میں یہاں اگر آپ نشان رکھ لیں نا تو صبح تہجد کے وقت اس سہریے کو کھول کے آپ یہاں سے استغفار کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. استغفار کے خزانے: اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک فرحمتک اہل ان تبلغنی لانہا وسعت کل شیء یا ارحم الراحمین. اے اللہ، اگر میں اس کا اہل نہیں کہ تیری رحمت کو پالوں تو تیری رحمت اس کی اہل ہے کہ وہ مجھے پالے، کیونکہ تیری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی. کتنی خوبصورت دعا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز سے کشادہ ہے. اے ارحم الراحمین. اور یہ دعا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت بسمک ربی فاغفر لی ذنبی. اے اللہ، میرے پہلے اور بعد والے، پوشیدہ اور ظاہر اور حد سے تجاوز کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. تو ہی پہلے ہے اور تو ہی بعد میں ہے، تیرے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں. اے میرے رب، تو میرے گناہ بخش دے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ ابوء بنعمتک علیہ وہذا ما جنیت علی نفسی یا عظیم اغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب العظیمۃ الا الرب العظیم. اے اللہ، میرے تمام گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے، پہلے پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ، اور تیری نعمت کا میں اعتراف کرتا ہوں اور وہ جو میں نے اپنے نفس کے لیے گناہ کیا. اے اللہ، تو مجھے بخش دے، بس نہیں ہے کوئی ان بڑے گناہوں کو بخشنے والا مگر تو رب عظیم. یہ جو چھوٹے دلوں والے ہوتے ہیں، چھوٹی ذہنیت والے ہوتے ہیں، وہ معاف نہیں کرتے. جن کے دل بڑے ہوتے ہیں وہ درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور وہ اونٹنی والا قصہ تو سب کو یاد ہے نا، یہ حدیث تو سب نے سن رکھی ہے کہ جب صحرا میں کوئی شخص اپنی اونٹی پہ سامان لے کے جاتا ہے اور وہاں آرام کرنے لگتا ہے تو اتنے میں اونٹی کہیں غائب ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اپنا کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سواری ہے، تو میں اس جنگل میں مر ہی جاؤں گا. تو اچانک اس کی اونٹی سامنے آ جاتی ہے اور وہ خوشی کے مارے چلا اٹھتا ہے کہ یا اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. تو یہ اللہ کے بات غلط کرتا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ کس ایکسائٹمنٹ میں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو معاف کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے جب بندہ گناہ کر کے واپس آ جاتا ہے. صبح کا بھولا نہ شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. اللہم انی استغفرک من کل ذنب تبت الیک منہ ثم عدت فیہ. اے اللہ، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام گناہوں سے جن کی میں نے تجھ سے توبہ کی پھر ان کو کر بیٹھا. وَأَسْتَغْفِرُكَ مِن كُلِّ مَا وَعَدتُّكَ بِهِ مِن نَفْسِي ثُمَّ لَمْ أُوفِ بِهِ. اور بخشش طلب کرتا ہوں ہر اس وعدے کے بارے میں جس کو میں نے تجھ سے کیا اور پھر پورا نہ کر سکا. وَأَسْتَغْفِرُكَ مِن كُلِّ عَمَلٍ أَرَدتُّ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَهُ غَيْرُكَ. اور بخشش طلب کرتا ہوں تمام اعمال کے بارے میں جن کو میں نے تیرے لیے کرنے کا ارادہ کیا اور وہ تیرے علاوہ دوسروں کے لیے آمیزش ہو گئی، یعنی نیت خراب ہو گئی. وَأَسْتَغْفِرُكَ مِن كُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَاسْتَعَنْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ. اور میں تجھ سے ان تمام نعمتوں کے بارے میں
جن کو تو نے مجھے عطا کیا اپنے گناہ کی وجہ سے تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور بخشش طلب کرتا ہوں. وَأَسْتَغْفِرُكَ يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَتَيْتُهُ فِي ضِيَاءِ النَّهَارِ وَسَوَادِ اللَّيْلِ فِي مَلَأٍ أَوْ خَلَاءٍ وَسِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ يَا حَلِيمُ. اے چھپے اور کھلے کے جاننے والے بردبار، میں اپنے ہر اس گناہ سے تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں جسے میں نے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، کھلے میدان میں، چھپ کر کے اور ظاہر کر کے کیے ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء علی بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تو میرا پالنے والا ہے، کوئی معبود برحق نہیں مگر تو ہی. تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں، اور میں اپنے ان تمام برے کاموں سے پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیے ہیں، اور میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. بس تو مجھے بخش دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی دوسرا گناہوں کو بخشنے والا نہیں. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم واتوب الیہ. میں اللہ عظیم سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ رہنے اور سب کو تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے اور نہ نیند. میں اسی سے توبہ کرتا ہوں. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور تیری رحمت میرے نزدیک میرے عمل سے کہیں زیادہ امید والی ہے. گناہوں کو مٹانے والے اعمال. نمبر 1، اذان سنتے وقت اللہ کا ذکر کرنا. اب یہ سارے کام وہ ہیں جس سے گناہ مٹتے ہیں. ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ کچھ باتیں زبان سے ہم استغفار کی کرتے ہیں اور کچھ عمل ایسے کرتے ہیں جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اذان سنتے وقت اللہ کا ذکر کرنا. سیدنا سعید ابن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص مؤذن کے کلمات سن کر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول تسلیم کرنے پر اور اسلام کو دین اختیار کرنے پر، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ایک تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ. اور ایک یہ دعا پڑھنی چاہیے، یاد رہے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. نمبر 2، وضو. سیدنا عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظافره. جو شخص وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی خارج ہو جاتے ہیں. نماز. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہ رہی ہو اور اس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ میل کچیل باقی نہ رہے گا. آپ نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال اسی طرح ہے کہ اللہ ان کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. روز کے روز انسان کی صفائی دھلائی ہوتی رہتی. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا با جماعت نماز ادا کرنا اس کے گھر اور بازار کی نماز سے 25 گنا زیادہ ہے. یہ اس لیے کہ جب اس نے اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف نکلا صرف نماز کے لیے تو وہ کوئی قدم نہیں رکھتا مگر اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی غلطی معاف ہوتی ہے. پھر جب نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے جائے نماز پر رہتا ہے اور بے وضو نہیں ہوتا. فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحمت فرما، اے اللہ اس پر مہربانی کر، اور وہ برابر نماز ہی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے. یعنی اذان ہوتے ہی نیت کر لینی چاہیے کہ بس اب نماز پڑھنی. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر. 5 نمازیں اور جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اور رمضان سے آئندہ رمضان تک ان کے درمیان کے لیے کفارہ ہیں جب تک کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا جائے. تہجد اور استغفار. سیدنا حذیفہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میرا رب العالمین ہر رات دنیا سے قریب آسمان پر اترتا ہے، جب تہائی رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے تو کہتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ کتنا خوبصورت وقت ہے، کتنا خوبصورت منظر کہ انسان اس وقت اٹھے جب اللہ تعالیٰ بندے کو خود پکارا کہ آؤ گے تجھے بخش دوں۔ تو سب سے بہترین وقت ہے استغفار کا وہ، اور جنت میں جانے والوں کی خوبی یہ کہ اس وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ صدقہ، سیدنا حذیفہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو جو فتنہ اس کے بال بچوں اور مال و دوست اور ہمسائے کی وجہ سے ہوتا ہے اور نماز، روزہ اور صدقہ اس کا کفارہ بنتے ہیں۔ جمعہ کے دن کے آداب، سیدنا سلمان فارسی بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق پاکیزگی اختیار کرتا ہے، تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر کی خوشبو لگاتا ہے، پھر جمعہ کی نماز کے لیے نکلتا ہے اور دو آدمیوں کے درمیان تفریق ڈال کر نہیں بیٹھتا، پھر سنتیں پڑھتا ہے جو اس کے مقدر میں ہے، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے تو خاموش رہتا ہے، تو اس کے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور طلب ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تراویح کی نماز، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا قیام ایمان اور طلب ثواب کے لیے کرتا ہے تو اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی راتوں کا قیام، جو شخص شب قدر کا قیام ایمان اور طلب ثواب کے لیے کرے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عاشورہ کے روزے، سیدنا ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتا ہوں کہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور اب آ رہے ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ذوالحج کے روزے۔ ذوالحج کا پہلا عشرہ جو ہے اس میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ سارے سال کے اعمال سے افضل، تو اس لیے ان دنوں میں صدقہ خیرات بھی کریں اور روزے بھی رکھیں اور ایکسٹرا نوافل بھی پڑھیں اور ذکر اذکار بھی کریں۔ وہ عبادت کے دن ہیں جو ہم اکثر غفلت میں گنوا دیتے ہیں، اور خاص طور پر 9 ذی الحج کا روزہ جو حج پہ نہ جا رہے ہوں، وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اور پھر محرم آئے گا تو عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتا ہوں کہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ عمرہ، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ کرنا دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور حج مبرور کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے وہ حج جس میں کھانا کھلایا جائے اور سلام کیا جائے، وہ حج مبرور ہے، یعنی کسی کو تکلیف نہ دی جائے بلکہ فائدہ پہنچایا جائے۔ مثلا آپ کے اور ساتھی ہیں تو ان کے کھانے کا خیال رکھنا یا سب کو سلام کرنا، کیونکہ حج میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں، ان کو بھی انسان سلام کرے، جن کو جانتا ہے ان کو بھی کرے جن کو نہیں جانتا، تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو۔ دیکھیے حج میں نا بہت بڑی کوئی عبادات نہیں ہے، جیسے رمضان آتا ہے تو روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے اور رات کی تراویح بھی کرنی ہوتی ہے، تو ایک عبادت کا موسم ہوتا ہے۔ لیکن حج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ریچولز ہیں اور باقی وقت میں فراغت بھی کافی ہوتی ہے، تو یہ پیشنس، صبر اور تکلیفیں سہنے کا وقت ہے، اور تکلیفیں سہ کے بھی لوگوں کو کھانا کھلانا اور پھر ان کو سلام دعا کرنا، یہ اصل نیکی کا کام ہے۔ تو اس لیے حج کے دوران ان امور کا انسان زیادہ سے زیادہ خیال رکھے۔ تسبیح، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ کہے تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل اور انعام کا اعتراف کرنا، جو شخص کوئی کپڑا پہنے یا کھانا کھائے پھر یہ کہے الحمدللہ الذی رزقنی واطعمنی بلا حول منی ولا قوہ، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے روزی دی اور کھانا دیا بغیر میری قوت اور طاقت کے۔ یا جو شخص کپڑا پہنے اور کہے الحمدللہ الذی سترنی ووارى عورتی بلا حول منی ولا قوہ، تو اس کے گزرے ہوئے گناہ بخش دیے جاتے۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی انسان جو پڑھتا ہے کھانا کھا کے، کپڑا پہن کے، یہ بھی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، تو عام طور پر ہم اس سے غفلت برت جاتے ہیں۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے بغیر طاقت اور قوت کے میری شرمگاہ کو ڈھانپا اور چھپایا۔ حج، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس گھر کا حج کیا اور بےہودہ باتیں نہیں کی اور فسق و فجور نہیں کیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح واپس لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ عرفہ میں وقوف کرنا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے آدمی کسی دن اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنے عرفہ کے دن کرتا ہے۔
اور پروردگار آج کے دن نزدیک ہو جاتا ہے، جس رات کے پچھلے پیر نزدیک ہوتا ہے نا، اسی طرح عرفہ کے دن نیچے والے آسمان پہ اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، پھر اپنے بندوں کی وجہ سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی بخشش چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہو میں نے ان کو بخش دیا۔ جو شخص حج میں نہ ہو اس کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا۔ سیدنا ابو قتادہ سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ سے میرا گمان یہ ہے کہ 1 سال اور بعد کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے۔ بخار کے وقت استغفار کے لمحات۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ام صائب یا ام مسیب کے پاس آئے اور کہا مالک یا ام صائب او یا ام صائب تزفزفین، اے ام صائب یا ام مسیب تمہیں کیا ہو گیا؟ سائے سائے کی آواز نکال رہی، یعنی ہائے ہائے کر رہی۔ تو انہوں نے کہا بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ تو آپ نے فرمایا تم بخار کو گالی مت دو، کیونکہ یہ بنی آدم کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے زنگ اور میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ بیماریاں اور رنج و غم۔ سیدنا ابو سعید اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا مسلمان کو تکان، بیماری، غم اور تکلیف سے جو پریشانی ہوتی ہے اس کے بدلے میں اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی انسان کو جو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ مجلس کا کفارہ۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان اللہ کا چنا ہوا مہینہ ہے، تمام مہینوں سے افضل، ہم سب کے لیے باعث رحمت، جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے سب کو پکارا جاتا ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، اے خیر تلاش کرنے والے، اے خیر کے شائق شوقین آگے بڑھو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے شر چاہنے والے، اے برے کام کرنے والے، برائی کے طلبگار، اقصر کمی کر دو، رک جاؤ، سٹاپ اٹ۔ رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ ہم سب اس وقت اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ رمضان میرے لیے ایک یونیک رمضان کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی میں ہم نے کئی رمضان دیکھے ہیں، رمضان ہر سال لوٹ کر آتا ہے، یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں، لیکن آخر وہ کیا بات ہے، وہ کیا خاص چیز ہے کہ جو ہمیں اس رمضان میں حاصل کرنی، جو ہم نے اب تک حاصل نہیں کی؟ ہم اس رمضان میں اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ میرے لیے وہ کون سا سب سے اہم ترین گول ہے؟ میرے لیے رمضان کے اعتبار سے وہ کون سی ٹاپ پرائرٹی ہے؟ وہ کون سی ایک خاص چیز ہے کہ جس پر میں نے کام کرنا ہے پورا رمضان، اور پھر اینڈ پر دیکھنا ہے کہ کیا وہ چیز میرے اندر آئی ہے یا نہیں۔ رمضان تو چونکہ رحمتوں کا مہینہ ہے، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تو ہر طرف سے خیر و بھلائی آتی، آپ بہت کچھ سمیٹ سکتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایک خاص چیز کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے مزید قریب ہونا، اللہ کی قربت، تقرب اللہ، اللہ کے قریب ہونا، روزہ رکھ کر اللہ کے قریب ہونا، تراویح پڑھ کر اللہ کے قریب ہونا، دعا کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا، ذکر کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے، ہر چھوٹی اور بڑی نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام کے ذریعے، کچھ بھی میں کروں، میرا مقصود، میرا مطلوب، میرا گول کیا ہو کہ اس کے ذریعے مجھے کیا ملے، کیونکہ انسان جب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو یقیناً اس کا کوئی بدلہ چاہتا ہے، کوئی صلہ چاہتا ہے۔ مثلاً آپ کسی بھی چیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی سفر اختیار کرتے ہیں، تو آپ کی کوئی منزل ہوتی ہے جہاں آپ کو پہنچنا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ گھر سے نکلے، یہاں آنے کے ارادے سے آپ نے اپنی گاڑی انہی سڑکوں پر ڈالی اور ایک خاص جگہ پر آ کر پہنچے۔
اگر یہ ایڈریس آپ کو معلوم نہ ہوتا تو آپ 1 گھنٹہ بھر گاڑی چلاتے، آپ یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو یہاں پہنچنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا کہ آپ نے راستہ معلوم کیا اور منزل کا پتہ لگا کر وہاں پہنچے۔ ہمیں بھی رمضان میں اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے، کہاں پہنچنا ہے، یہ سب کچھ کیوں کرنا۔ میں آج دورہ قرآن سننے جا رہی ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، میں قرآن پڑھا رہی ہوں، میں ذکر کر رہی ہوں، میں کھانا بنا رہی ہوں کہ کسی کو کھلا سکوں، کسی کا روزہ افطار کرا رہی ہوں، کسی کے لیے سحری بھجوا رہی ہوں، کسی کے لیے راشن کا بندوبست کر رہی ہوں۔ کیوں کر رہی ہوں؟ کیا چاہتی ہوں؟ مجھے کیا حاصل کرنا ہے؟ ایک ہی چیز ہر وقت ذہن میں گونجتی رہے، مجھے اللہ کا قرب چاہیے، اس کے سوا کسی اور چیز پہ راضی نہ ہو، مجھے ہر کام سے اللہ کا قرب چاہیے۔ جب روزہ رکھ رہے ہوں، سحری کے لیے اٹھے، نیند سے آنکھ نہیں کھل رہی، تھکے ہوئے ہیں رات کے، لمبا قیام کر کے سوئے، اب اٹھا نہیں جا رہا، کیوں اٹھنا ہے؟ کس کے لیے اٹھنا ہے؟ اللہ کے لیے اٹھنا ہے۔ اس تکلیف سے، نیند توڑنے سے کیا چاہیے؟ اللہ کا قرب چاہیے، مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے، کیونکہ میرے لیے وہ ہستی سب سے اہم ہے، باقی سب تو اس کی مخلوق ہیں۔ کوئی پیارے سے پیارا انسان آپ کا اس کی کریشن ہے، کوئی محبوب سے محبوب ترین چیز آپ کی سونے چاندی کے ڈھیر کریشن ہے اس کی، یہ نہیں، ان کا بنانے والا چاہیے، اس کی محبت چاہیے، اس کی رحمت چاہیے، اس کی معرفت چاہیے، اس کی پہچان چاہیے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کل من علیہا فان، سب فنا ہونے والی ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کسی بھی چیز کے پیچھے بھاگتے رہیں، جتنا چاہے بھاگیں، کوئی بھی چیز سمیٹیں، جتنی چاہے سمیٹ لیں، لیکن بالآخر ہر چیز کو ختم ہونا ہے۔ وہ سب چیزیں رکھی رہیں گی، آپ چلے جائیں گے دنیا سے۔ نہیں، مجھے ختم ہونے والی چیزیں نہیں، ان سے آگے کچھ چاہیے، وہ چاہیے جس کو کبھی فنا نہیں ہونا۔ حی لا یموت، جو زندہ ہے، جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، جو ہمیشہ جاگتا ہے، جسے کبھی نیند نہیں آتی، جسے کبھی اونگ نہیں آتی۔ سب غافل ہو جاتے ہیں، وہ لمحے بھر کے لیے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی غافل نہیں ہوتا۔ مجھے اس کو راضی کرنا ہے، مجھے اس کو خوش کرنا ہے۔ اس لیے رمضان کی ساری بھاگ دوڑ، سال کے 11 مہینے تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن رمضان کی ساری بھاگ دوڑ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی اور یہ کر رہا ہے یا نہیں، انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا۔ تو صبح سے لے کر رات تک کوئی بھی کام کرے، مثلاً اٹھنے کے بعد آنکھیں نیند سے بھری ہوئی ہیں، لیکن آپ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، تو وہ بھی آسمانی دنیا پر قریب آ کر آپ کو پکار رہا ہے، مانگو جو مجھ سے مانگنا چاہتے ہو، میں دوں گا تمہیں۔ تو جب انسان کا کنیکشن اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو نیند جیسی چیز بھی چلی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھو گا آپ گہری سے گہری نیند سوئے، لیکن اگر کوئی آپ کا محبوب ترین انسان آ جائے تو کیا آپ سوتے رہیں گے؟ سب چھوڑ کے آپ اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ ظاہر بھی نہیں کریں گے کہ میں نیند سے اٹھا ہوں، یہ ناگواری کے اثرات بھی نہیں آئیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کچن میں جاتے ہیں، افطاری بناتے ہیں یا لگاتے ہیں، یا جو بنا رہے ہیں ان کو انسٹرکشنز ہی دیتے، کچھ بھی کرتے ہیں، اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے باقی سب گھر والے سو رہے ہیں، میں کیوں جاگ رہی ہوں؟ یہ کیا مصیبت ہے؟ سارے کام میرے ہی ذمہ، سب آرام کریں اور میں کام کروں؟ اس سے اچھا تھا عورت نہ ہوتی، کچھ اور ہوتی، عورت نہ ہوتی۔ اتنے کام کرنے پڑتے ہیں، اتنی ذمہ داریاں ہیں مجھ پہ۔ کیا سوچ آپ کا دل ٹھنڈا کر دے گی؟ کیا چیز آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑا دے گی؟ کس چیز سے آپ پرسکون ہو کر شکر گزار ہو جائیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا کہ میں سارے گھر والوں کے لیے سحری کا انتظام کروں، سب کو میں کھانا کھلاؤں۔ میں کیوں کھانا بنا رہی ہوں؟ میں کیوں سحری تیار کر رہی ہوں؟ میں کیوں کچن میں کھڑی ہوں جبکہ لوگ آرام سے ابھی سو رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، سارا غم جاتا رہے گا، کیونکہ رب چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ سب کو کھلا چکتے ہیں، سب میز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، باقی کام کس کا رہ جاتا ہے؟ آپ کا رہ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی غصہ بھی آنے لگتا ہے، یہ کیا بات ہوئی، اٹس انفیئر، اور آپ برتن پٹکنے لگتے ہیں۔
غصے میں آ جاتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے غصے سے بھرے ہوئے ہیں، کیا فائدہ ہے ایسے روزے کا؟ ایک ایک برتن کیوں پیار سے اٹھاؤں، کیوں واش کروں یا واش کرنے کے لیے رکھوں؟ کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ ہم دنیا بھر کے انسانوں کی خدمت کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ سوشل ورکر ہے، وہ خدمت خلق کا کام کرتا ہے، وہ انسانوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتا ہے، آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں، آپ اس کی بہت عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اتنا اچھا انسان انسانوں کے کام آتا ہے۔ لیکن کیا وہ انسان نہیں جو آپ کے گھر میں ہے؟ گھر والوں کی خدمت، گھر والوں کی مدد کر کے آپ کے اندر وہ اطمینان کیوں نہیں آتا؟ آپ اس کو کام کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ باعث اجر کیوں نہیں؟ اس پر کوئی اور آپ کو اجرت نہیں دے سکتا، لیکن وہ جانتا ہے جس کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ پھر چونکہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے تو اندر سے طرح طرح کے خیال اٹھتے ہیں، آپ کو اپنی کوئی بہن یاد آ جاتی ہیں، اس کے گھر میں تو اتنے نوکر ہیں، اس کو تو ایسی اور ایسی فیسلٹیز حاصل ہیں، اس کے گھر میں تو آٹومیٹک واشنگ مشین ہے، ڈش واشر ہے، اور پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں، میری قسمت پھوٹ گئی، میں یہاں کیوں آ گئی؟ ساری شکر گزاری جاتی رہتی ہے۔ نہیں بھائی، مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے لیے امتحان ہے، اس کے لیے کوئی اور ہوگا جو آپ کو نہیں پتا۔ وہ ڈش واشر میں برتن ڈالتے ہوئے کسی اور بات پہ روتی ہوگی، آپ ڈش واشر کے لیے رو رہے ہیں، اس کے پاس ڈش واشر ہے، وہ پھر بھی رو رہی ہے، اس کا ہم و غم کچھ اور ہے۔ کیونکہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، یہاں ہر شخص آزمایا جا رہا ہے، سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ صرف سکون اس کو ہے جس کے دل میں رب ہے، جو اپنے سب کام رب کے لیے کرتا ہے، جو بھی اس کے حصے میں آ گیا۔ یہ کاموں کی تقسیم بھی ایسی ہے جیسے رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اس لیے غم نہ کریں، دکھی نہ ہو، اپنے رب کے لیے کریں۔ پھر نماز پڑھتے ہیں آپ، کیوں پڑھ رہی ہوں، کیوں کھڑی ہوں؟ اللہ تیرے لیے۔ پھر قرآن کھولا آپ نے، تلاوت ہو رہی ہے، اف، یہ جو رمضان میں پورا سپارہ پڑھنا پڑتا ہے تو جڑی جاتی ہوں بیٹھے بیٹھے۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نہ پڑھیں، بند کر دیں۔ نہیں، پڑھنا ہے۔ کس کے لیے؟ رب کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے۔ جاب پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، پھر پاؤں بوجھل ہونے لگتے ہیں، اب روزہ رکھ کے بھی کام پہ جانا ہے۔ کاش ہمارے لیے کوئی کمانے والا ہوتا۔ کتنی خوش قسمت ہیں وہ عورتیں جن کے گھروں میں کمانے والے ہیں اور وہ اس وقت سو رہی ہیں، آرام کر رہی ہیں۔ بھئی سونے والے اور کام کرنے والے برابر نہیں ہوتے۔ اگر اللہ نے آپ کے ذمے کوئی کام رکھ دیا ہے اور آپ کو ہمت توفیق دی اور کچھ صلاحیت دی اور آپ کام کرنے والے ہیں تو کام کرنے والے کام نہ کرنے والوں سے بہتر ہیں۔ کیوں کروں کام؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ گھر پر ہیں، آپ سونا چاہتے ہیں، بچے سونے نہیں دے رہے، ان کو اسکول جانا ہے لیکن وہ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں، اب ان کو ناشتہ کرنا ہے، آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ روزے کی حالت میں ہیں، ایک آ کے جگاتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، آپ کو غصہ آ جاتا ہے، آپ ایک چیخ لگاتے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ نہیں بھائی، میں روزے سے ہوں، چیخنا نہیں ہے بچوں کے ساتھ۔ کیوں نہیں چیخوں؟ اللہ کے لیے، روزے سے ہوں، ہر سٹیپ پر۔ پھر آپ کسی غریب کی مدد کے لیے نکلتے ہیں، کسی بیمار کی عادت کے لیے نکلتے ہیں۔ اوہ، اس کو بھی رمضان میں بیمار ہونا تھا؟ ہاں، یہی وقت تھا اس کی بیماری کا، اور یہی وقت تھا میرے امتحان کا، اور یہی وقت ہے عیادت کا۔ کیوں جاؤں عیادت کے لیے؟ کس کے لیے؟ بولے نا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پھر شام ہونے کو ہے، گرمی کا موسم ہے، پھر کچن میں تو اے سی بھی نہیں، سب مزے کر رہے ہیں، میں پسینے سے شرابور۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ افطار کا انتظام، ایک بندے کو افطار کراتے ہیں تو کیا پاتے ہیں؟ تو اس کے پورے روزے کا اجر آپ کو بھی مل جاتا ہے، اور کھانا کھلانا تو جنت میں جانے والے کاموں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی کہ آپ فرما رہے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ پیسفلی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، امن کے ساتھ۔ سلام ہر ایک کو، جس کو پہچانتے ہو، جس کو نہیں پہچانتے، سب کو سلام۔ اس سے آپ سارے لوگوں کے ساتھ، صرف اپنے رشتہ دار اور دوست نہیں، سب لوگوں کا حق دے رہے ہیں، سب آپ سے امن میں ہیں۔ پھر کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں کی تکلیف
भूख दूर कर रहे हैं और फिर अल्लाह का हक भी दे रहे हैं। तो जो शख्स बंदों का हक और अल्लाह का हक देता हो, दुनिया में भी उसके दिल में सुकून ही सुकून होगा और आखिरत में भी अमन ही अमन, चैन, सुकून। तो इसलिए किसी भी काम के आने पर, किसी भी काम के करने पर परेशान ना हुआ करें। ये सब कुछ क्यों, किसके लिए? और खुसूसन इस रमजान में बार बार इसकी प्रैक्टिस करना है। मेरा ये सब कुछ अल्लाह के लिए। इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व महयाया और मेरी जिंदगी, व ममाती और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, सब उसके लिए है, उसके नाम है। हमारी मुश्किल ये है कि हम बंदों के पीछे भागते हैं, हम उन्हें खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन नतीजा हम सब ने देख लिया ना, कुछ मिलता है उनसे? वो बेचारे दें भी तो हमारी तवक्कुआत का लेवल थोड़ा और ऊपर हो जाता है। वो वहां दौड़ भाग के पहुंचते तो हम थोड़े और ऊपर चढ़ चुके होते हैं कि नहीं यहाँ तक आ जाओ। वो होता है ना कि जैसे पहाड़ पे अगर दो लोग चढ़ रहे हो तो नीचे वाले ने ऊपर वाले को मीट करना हो, तो बाय द टाइम नीचे वाला ऊपर वाले तक आता है वो थोड़ा और ऊपर जा चुका था, फिर आप कहते हैं अच्छा मैं भी जरा ऊपर और चढ़ जाऊं। जब तक आप उस तक पहुंचते वो थोड़ा और उसका नखरा बढ़ चुका होता है और आप थक हार जाते हैं। उसको पाते पाते बंदों के पीछे दौड़ना छोड़िए, अपने रब को राजी कर लीजिए। अगर रब राजी हो गया तो बंदे भी हो जाएंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान लाए, अच्छे अच्छे काम करें, रहमान ऐसे लोगों के लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। आप रब को राजी रखें, सारा जग आपसे राजी हो जाएगा। और अगर फिर भी ना हो, कोई शिकायत उनको रह भी जाए, तो फिक्र की जरूरत नहीं, इसलिए कि हमारी जिंदगी का मकसद बंदों को राजी करना नहीं है, हमारी जिंदगी का मकसद अपने रब को राजी करना है। और जब हम बंदों को भी राजी करें तो इसलिए करें कि इससे भी रब राजी हो। मैं अपने रूठे हुए शौहर को क्यों मनाऊं? मेरी भी तो कोई इज्जत है, मैं क्यों मिन्नतें करूं? मैं भी नहीं बोलती, ठीक है नहीं बोले, लेकिन नतीजा क्या होता है? शौहर को आदत हो जाती है कि बीवी को मुझसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, वो सब्र करने का आदी हो जाता है, फिर वो निगाहें फेर लेता है। इसी तरह बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, किस पे मान है, कौन अपना है? सब बेवफा है। किस एतबार से? कि अगर आप उनके साथ अच्छा करेंगे तो आपको जवाबन अच्छा मिलेगा। ऐसे लोग दुनिया में गिन के भी आपको नहीं मिलेंगे कि आप उनके साथ बुरा करें और वो आपके साथ अच्छा करें। लिहाजा अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पर हमारे माँ बाप का हक रख दिया है कि उनके साथ एहसान करो, उनके साथ अच्छा करो, तो इसलिए नहीं हमें करना कि वो हमें और दें। सारी जिंदगी से बेचारे दे रहे हैं, अब हम सिर्फ उनकी खुशामद इसलिए करें कि उनसे कुछ और मिल जाए, तो ये नियत अच्छी नहीं होगी। या फिर इस बात का बहाना कर ले, वो कौन सा हमारा ख्याल रखते हैं, उनको भी तो फलां बच्चा ज्यादा प्यारा है, बस ठीक है उसी के पास जाएं, हमसे क्या लेना है। हमें अपने वालिदैन के साथ एहसान इसलिए करना है कि हमारे रब का हुक्म है, हमारा रब हमसे ये चाहता है। अपने रब को राजी करने के लिए वालिदैन को राजी कर रहे हैं, चाहे वालिदैन हमारे हुकूक नहीं देते, चाहे वो हम पर किसी और बच्चे को फौकियत देते हैं, लेकिन हमने इसलिए करना है कि हमारे रब ने फरमाया है और वो हमें कभी गलत मशवरा नहीं दे सकता। उसका हर हुक्म, उसकी हर बात हमारे फायदे में है। तो इसलिए इस रमजान में अपने अंदर बार बार हर काम करते वक्त एक ही चीज दोहरानी है, रब के लिए, मैं रब के लिए, मेरा हर अमल रब के लिए, मेरे रोजे, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा सदका खैरात, मेरी बंदों की खिदमत, हर चीज मेरे रब के लिए। और आपको पता है कि रब कितनी ज्यादा जज़ा दे सकता है? उस वक्त जब हर एक को अपनी पड़ी होगी। आप देखें कि जब हर एक को अपनी पड़ती है ना दुनिया में भी, तो कोई आपको नहीं फिर पूछता, हर एक को अपना ही फिक्र होता है, वो अपने आप को संभालने में लगे होते हैं। तो क़यामत के दिन सबको किसकी पड़ी होगी, कौन किसके लिए सोच रहा होगा, हर एक को अपनी पड़ी होगी। तो उस वक्त अगर आपने इस दुनिया में अपने रब के लिए, अपने रब की खुशी के लिए सब काम किए और उसको राजी कर लिया, तो उस वक्त फिर कोई मुश्किल नहीं।